اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑے عرصے بعد میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ سب لوگ اتنے خاموش، جیسے کہ زبردستی آئے ہوئے سارے۔ مسلم آئیڈینٹی سیشن جو ہے نا میرا، وہ یوزلی ایک خاص تڑپ کی امید رکھتا ہے کہ جو ہر ایک انسان کے اندر ہو۔ یہ کوئی موٹیویشنل سیشن نہیں ہے۔ آئی ایم ناٹ اویئر کہ آپ لوگ کتنا ایک مسلم آئیڈینٹی ٹور سے واقف ہیں۔ میں اور میری ٹیم پاکستان، ایکچولی اب تو پوری دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ہی جا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ 2-3 ایسے میجر غلطیاں ہو چکی ہیں ہم سب سے، جو لوگ اس عمر کے ہیں کہ جو اس قابل تھے کہ کچھ کر سکتے انہوں نے نہیں کیا سوائے اپنے بچے پالنے کے بس۔ اور ایکچولی انہوں نے زیادہ بڑا مسئلہ اس لیے کر دیا مجھ جیسے بندوں نے کہ میں نے اپنے جیسے 3-4 اور تیار کر لیے کہ تو نے بھی کچھ نہیں کرنا۔ سو اس پورے کی پوری سوچ کے پیچھے جو تحریک ہے، اس سوچ کو توڑنے کے لیے اس کو مسلم آئیڈینٹی ٹور کہتے ہیں۔ وہ مسلم آئیڈینٹی ٹور ہم کر رہے ہیں۔ سو اس لیے آپ میں سے زیادہ تر لوگ جو مجھے اتنے غصے سے گھور رہے ہیں، وہ مجھے بھی ہے، پوری امت کے اوپر وہ غصہ ہے، اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ ہمیں اچھی باتیں بتائی جائیں، قوم کو خوش کیا جائے، موٹیویٹ کیا جائے۔ اور اسی لیے شاید آپ میں سے کسی کو، زیادہ تر کو یہ بتایا گیا ہو کہ موٹیویشنل اسپیکر آئے ہوئے ہیں۔ ہاں، لکھا نہیں ہوا، شکر ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا رہا ہوں، سیشن سے پہلے، کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں مسلم امہ کے، مشین ہماری الٹی چل رہی ہے۔ موٹیویشنل اسپیکر جو بھی مشین چل رہی ہوتی ہے اس کو تیز چلاتا ہے، انرجائز کرتا ہے۔ اگر ایک گاڑی الٹی چل رہی ہو، اس کو اور تیز چلایا جائے تو وہ اور پیچھے جائے گی۔ اس لیے خواتین اسپیشلی آپ، بیکاز آپ لوگوں کا اثر بچوں پہ زیادہ دیر تک رہتا ہے، زیادہ جلدی شروع ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے۔ اور مرد حضرات، آپ لوگوں جو کہ زیادہ بڑے کام کرنے کا ذمہ لے کے آئے ہیں دنیا میں اور آپ، سو اس لیے آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ مسلم آئیڈینٹی ٹور کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے تحریک کیا ہے، اور مجھے آپ سے کیا مدد کی ضرورت ہے۔ میں ایکچولی مدد مانگنے ہی آیا ہوں آپ سے، لٹرلی پیسے نہیں مانگتا میں، مگر مدد ضرور مانگتا ہوں۔ اور وہ کیا مدد ہے کہ مجھے وہ ایک بڑا کلسٹر چاہیے، اسپیشلی ایسے علاقوں سے جو علاقے انفلوئنس کے اندر ہیں۔ ملتان از ون آف دم۔ میں نے پہلی دفعہ آ رہا ہوں ایکچولی مسلم آئیڈینٹی کے لیے ملتان میں، مگر ملتان میں ہمارے 1-2 اور ینگ ریولوشن کے ٹور ہوئے ہوئے ہیں۔ سو یہ میری پہلی کاوش ہے، کوشش ہے پنجاب کے اس علاقے میں اس طرح آ کے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا۔ میں کراچی، لاہور، اسلام آباد کے علاوہ کہیں یونیورسٹیز کے اندر ہی جاؤں تو جاؤں، پبلک میں ایسے انٹر نہیں ہوتا، بیکاز آف دا ویری ریزن کہ زیادہ تر علاقوں میں خود مسلمانوں نے، لڑکے لڑکیوں نے اپنی پاور چھوڑ دی ہوئی ہے۔ پاور اپنی ڈومیسٹک سرکل کی پاور ہو کہتے ہیں۔ اپنے بھائیوں پہ بھی ہمارا کنٹرول نہیں رہا کہ ہم انہیں انفلوئنس کر سکیں۔ چھوٹے بھائی بھی، بچے بھی، بڑے بزرگان بھی، ان کے اوپر ہمارا کچھ زور نہیں چل رہا، اور اگر چل بھی رہا ہے تو وہ ان جگہوں پہ زور چل رہا ہے ہمارا جہاں پہ کوئی مالی فائدہ ہے یا پھر کوئی مشترکہ مفاد ہے جس کا دین سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ جو کہ مجھ جیسے بندے کو اس لیے بھی آ رہا ہے کہ جس طریقے سے میں نے اسلام کو دیکھا ہے، اور میں اکیلا نہیں ہوں، آف کورس میرے بھی علماء جو ہیں، مفتیان ہی ہیں، اہل سنت والجماعت کی بڑے جید نام ہیں، پاکستانی نہیں ہیں بس وہ۔ تو وہ جس طریقے سے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، اسپیشلی آپ لوگوں کے پنجاب کے کلچرل سیٹ اپ کو، اس میں زیادہ ریزسٹنس مجھے اس لیے آ رہی ہے کہ جس طریقے سے اسلام کے دشمن نے اسلام کو ڈیفائن کرنا تھا کہ اگر کسی قوم کو بالکل ہی ختم کرنا ہو تو ان کے دین کی بنیاد کی ڈیفینیشن چینج کر دو، تو ایسا قریب ہے کہ ایسا ہی ہو جائے کہ ہم اسلام کے نام کے اوپر کچھ نہ کرنے کو ثواب سمجھ لیں۔
صحیح کام نہ کرنے کو ثواب سمجھ لیں، کہ ہم اسلام میں جسٹیفائی کریں کہ یہ کام کرنا گناہ ہے، کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس کو روکو، یہ گناہ ہے۔ ابھی اگلا سٹیپ یہ ہے، اس وقت ہم اس سٹیپ پہ آ چکے ہیں کہ ہم نے کہا ہے یہ نواز شریف اور عمران خان کا کام ہے، پولیس اور آرمی کا کام ہے کہ برائی روکی جائے معاشرے سے، عام مسلمان کا کام نہیں۔ یہاں تک تو آپ کے ذہن میں کوئی گھنٹی بجی ہوگی کہ ہاں یہ تو میں بھی اور آپ بھی مانتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ میں بڑا ریئر ہے کہ تیسری دفعہ یہ جملہ بول رہا ہوں، دس از ون آف دا ویری فیو ٹائمز آئی ایم لوکنگ ایٹ that cold vibe that's coming to me، اتنی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں آپ کی طرف سے۔ اللہ کرے آپ کے دلوں کے اوپر وہ اثر ضرور ہو کہ دنیا کے الگ الگ ملکوں سے، آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، ایون جاپان سے، افریقہ سے، کینیا سے، گلف کنٹریز سے، ماؤں نے اور باپوں نے، لڑکوں نے اور لڑکیوں نے یہ موومنٹ جوائن شروع کر دی ہوئی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، کہ اب وہ والا اسلام نہیں برداشت کریں گے جو برائی نہیں روکتا۔ اب وہ والے بچے ہمارے گھروں سے نہیں نکلیں گے کہ جو کچھ بھی ہو جائے تو آ کے چھپ جاتے گھروں میں کہ ہم نہیں کچھ کریں گے چاہے شہر سارا جل رہا ہو، جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ جب بروج کی آگ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بروج میں جس قوم کا ذکر کیا ہے نا، تو بروج کی آگ وہ آگ تھی جس میں بادشاہ نے ایکڑوں میں، کئی ہزار ایکڑوں تک آگ جلوائی تھی کہ پوری قوم جلاؤں گا اس میں، یہ میرے دین پہ کیوں نہیں آ رہی۔ اور وہ آپ سب کو پتہ ہوگا، وہ ماں اپنے بچے کو لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ یہ 2 دفعہ ہی ہوا ہے ہسٹری میں کہ ایک نو مولود بچہ بولا ہو، ایک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بولے، اور ایک وہ بچہ بولا تھا کہ جس نے کہا تھا، جس کی ماں اپنے بچے کو دیکھ کے خود بلک اٹھی کہ میں مان لیتی ہوں اس 2 نمبر بادشاہ کی بات، کیونکہ یہ بچہ میرا یہ مر جائے گا۔ ماں تھی، بچے کے لیے تو ایک دل نرم ہو ہی گیا اس کا۔ اتنے میں وہ بچہ بول پڑا کہ مت رک، چھلانگ مار۔ چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کو کہا کہ چھلانگ مار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج میں کہا ہے نا، فوز الکبیر، وہ ہے اصلی کامیابی۔ بہرحال یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے حدیث میں ہے کہ ایک چڑیا اڑی تھی پانی اپنی چونچ میں لے کے، اور جب چڑیا اڑی ہے تو اس سے پوچھا کہ تو بروج کی آگ اور تیری چونچ، تو آگ بجھائے گی؟ تو چڑیا نے کہا کہ میرے سے بروج کی آگ کا سوال نہیں ہوگا، میرے سے میری چونچ کا سوال ہوگا۔ آگ اللہ نے بجھانی ہے، میں نے نہیں بجھانی۔ میرا کام جو میرے سے سوال ہے کہ میں نے پانی اٹھانا ہے، وہ قطرہ ہی آئے تو قطرہ ہی سے۔ یہ ہے وہ کام جو کہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے وہ مسلم آئیڈینٹی جس کے لیے میں آپ سے 2 کام کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک، اپنی چونچ کا سائز بڑھائیں۔ آپ چڑیاں نہیں ہیں، آپ مسلمان عورتیں ہیں، آپ مسلمان مرد، اپنی چونچ کا سائز اتنا بڑھائیں، اپنے بچوں کی طاقت اتنی بڑھائیں کہ واقعی میں لوگوں کو ڈر لگے کہ یہاں پہ مسلمان کا بچہ آ گیا ہے، یہ برائی نہیں ہونے دے گا۔ اتنا بڑا المیہ ہے کہ جہاں پہ مسلمان ہوتے ہیں وہاں پہ شریر اور شیطانوں کو ڈر لگنا کم ہو گیا، اور عورتوں سے بہتر اور کون گواہ ہے اس کا؟ آپ مسلمانوں ہی سے تو ڈری ہوئی ہیں، سڑک نہیں کراس کر سکتی ہیں، پاکستانی مسلمان ایسے گھور رہا ہوتا ہے آپ کو۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں اصلی مسلمان چاہیے، انسٹیڈ کہ شر کو ہم سے ڈر لگے، شر کو ہم سے ہوا مل رہی۔ مطلب سوچیں، میں آپ کو سچا واقعہ سنا رہا ہوں۔ میرے میتھمیٹکس کے اسکول کے، میرا ایک اسکول ہے، اس میں میتھمیٹکس کے جو کریکولم کے ہیڈ ہیں وہ قرآنک میتھمیٹکس ہم کراتے ہیں، وہ کیلیفورنیا میں ہوتے ہیں۔ ان کے پوری دنیا میں کانٹیکٹس ہیں، تو ہم کریکولم ڈیزائن کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے جو دوست ہیں انڈین پروفیسر ہیں، وہ بھی ہمارے کریکولم کا کنسلٹنٹ ہیں۔ ہی سیڈ کہ میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے، انڈین پروفیسر نے بتایا، ہندو ہیں وہ،
کہتے میری اپنی زندگی کا واقعہ ہے کہ انڈیا میں یہ بات عام تھی، پرانے دور کی بات نہیں ہے، ان کے ٹیچنگ کریئر کے سٹارٹ کی بات ہے کہ انڈیا میں یہ بات عام تھی کہ اسکول میں کلاس میں جب کوئی بچہ 2 نمبری کرتا تھا تو ہم کلاس کے مسلمان بچے سے پوچھتے تھے کہ بتا کس نے کیا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. مسلمان کی نشانی تھی کہ جھوٹ نہیں بولتا. کہتا ایک نسل کے اندر اب ہمارا پہلا شک مسلمان بچے پہ جاتا ہے. سوچیں کچھ تو ہوا ہے. کسی مسلمان نے بائسنس میں یہ کہانی نہیں سنائی. ایک ہندو پروفیسر انڈیا کا اسی نسل کا پچھلی نسل کی کہانی سنا رہا ہے کہ یہ برانڈ آئیڈینٹی تھی، مسلمان کی برانڈ آئیڈینٹی تھی. ماؤں سے لی نا بچے نے، اور کہاں سے لینی ہوتی؟ مائیں دے رہی تھی سبق. اسکول کے بچے کو اور کون سکھا رہا تھا کہ کلاس ٹیچر کہتا ہے کلاس میں مسلمان ہے، ہمیں حق کا فیصلہ ہو جائے گا. حق کا ہندو پروفیسر مسلمان بچوں سے حق لیتے ہوتے. اب مسلمان بچے مسلمان پروفیسر سے باطل لیتے ہوتے. یہ ہے ہمارا المیہ، جس کے لیے میں آپ سے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں 2 کام ہیں. ایک، چونچ کا سائز بڑھائیں. وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا جتنی طاقت لے کے آ سکتا ہے لے کے آ. سب سے کمزور مسلمان دنیا میں، سب سے کمزور مسلمانوں میں سے نمبر 1 2 پہ آ رہا ہے اس وقت پاکستانی مسلمان. ذہنی استطاعت باٹم پہ، سیاسی استطاعت باٹم پہ، ایون مالی استطاعت بھی باٹم پہ، اخلاقی استطاعت باٹم پہ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ ہے اصلی مسئلہ. سو نمبر 2، جس کے لیے میں یہ پوری مشن پوری دنیا میں لے کے جا رہا ہوں، کہ اگر آپ نے چونچ بڑھا لی ہے تو وہ تو طاقت ہے. بغیر ہمت کے طاقت کسی کام نہیں آنی، بلکہ کبر میں آ جاتی ہے کہ اتنی بڑی چونچ ہے میری. ایک دوسرے کو چونچوں کے مقابلے کرتے رہیں گے ہم، جس کو ہم بڑا گھر، بڑی گاڑی، زیادہ بیویاں، زیادہ بچے، یہی ہے چونچیں اس وقت. اگر تو طاقت آ گئی اور اس کے پیچھے ہمت نہ ٹریگر لگائی، ہمت کی ٹریننگ نہ ہوئی، شجاعت کی ٹریننگ نہ ہوئی، تو وہ طاقت اپنی بیویوں کو مارنے میں، بچوں کو مارنے میں، اپنے سے کمزور پہ ہاتھ اٹھانے میں استعمال کرے گا. جدھر جدھر اس سے کمزور ملیں گے ادھر ادھر طاقت لگا دے گا. کہیں نہ کہیں تو لگانی ہے اس نے. اتنی طاقت کا کچھ تو کرے گا. ویسے بھی ذرا قومی طور پہ ہم فضول خرچ ہیں، کہیں نہ کہیں تو خرچہ کرنا ہے اس نے طاقت کا. سو میں ماہر نفسیات ہوں، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک بچے کی ٹریننگ میں، اسپیشلی امیاں سن لیں، پورا پاکستان آپ نے بزدل کیا. ڈرپوک ماں بزدل بچے پیدا کرتی ہے، یاد رکھیے گا، یہ اصول ہے. شجاعت کی ٹریننگ ہوتی ہے، ٹیچنگ نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے گا. کتابوں سے ہمت نہیں آتی. ہمت جس چیز سے آتی ہے اس چیز سے آپ ڈرتی ہیں آپ کا بچہ یہ کام نہ کر رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پاکستانی امی کا سب سے بڑا فیئر کیا اپنے بیٹے کے بارے میں؟ لڑائی نہ کر رہے. کس سے؟ کسی ظالم سے لڑائی نہ کر رہی، کسی اور کو بچانے کے لیے خود والنٹیئر نہ کر لیں. سوچیں کسی کے مسئلے میں کیوں ہاتھ ڈالا ہے. ٹھیک ہے، بچپن سے ہی بچہ فیئر کے اوپر ٹرین ہوتا ہے کہ نہیں یہاں پہ یہ بھائی صاحب مجھے مارے نہ مارے، میری امی نے نہیں مجھے چھوڑنا اگر میں نے اس کا کچھ کر دیا. سو ٹریننگ شجاعت کی ہوتی ہے ایکسپوجر سے. اور لڑائی کی بات نہیں ہو رہی، ایموشنل ہمت کی بات، ایموشنل کریج کی بات کر رہا ہوں. فزیکل کریج تو کہیں نہ کہیں سے اٹھا ہی لیتے ہیں لڑکے،
آپ روک سکیں تو روک لیں. اسکول تک روکیں گے, کالج میں ہم لڑائی کر بیٹھے, ہم کہیں نہ کہیں پہ پٹائی کر بھی لیتے ہیں, کروا بھی لیتے ہیں. اصل میں ہماری ایموشنل کریج نہیں بن رہی ہوتی. دنیا میں آج تک بھی 2 آدمی ایسے ہیں جو لڑے ہوں اور ایک فزیکل مائٹ پہ دوسرے سے جیت گیا ہو. جب بھی 2 آدمی لڑے آپس میں, ایموشنل مائٹ پہ جیتا ہے. اس لیے بہت دھیان سے رکھیے گا, وہ ایموشنل کریج ہے جو آپ لیتے ہیں. ہم بھی نکال لیتے ہیں اپنے بچوں سے کہ کوئی ایسی کانفرنٹیشن نہ کرنا جو آکورڈ ہو, معیوب لگے. پورا پاکستان ایک طرف اور پورا اسلام ایک طرف, ٹاکرا ہو گیا دونوں کا. آدھے سے زیادہ اسلام پاکستان میں معیوب ہے. پورے کا پورا پاکستان اسلام میں معیوب ہو گیا, مگر اصلی والا صحابہ اکرام والا اسلام پاکستان میں پریکٹس کرنا معیوب ہے. جیسے ہی بچہ وہ پریکٹس کرے گا اس کو ایموشنل کریج چاہیے ہوگی, کنفرنٹ کرنے کہ یہ بات تو درست ہے, تو اللہ کے نبی کی ہے, یہ تو علی بن ابی طالب کی, عمر بن خطاب کی ہے, مگر نہیں یہاں پہ نہیں کر سکتے گا. 1000 مثالیں میں اس وقت نہیں دے رہا ہوں, آپ نے I'm sure دیکھی ہوں گی, پڑھی ہوں گی اب تک. وہ کریج جناب کا کام ہے کہ چونچ بڑھ گئی ہے تو بیٹا پر بھی پھیلانے ہیں, اور اڑنا ہے واقعی آگ کے اندر جا کے پانی پھینکنا ہے بروج کی. یہ 2 کاموں کے بغیر نہ چونچ کا فائدہ ہے. So it's a big problem. You and I are the problem. I am a father, you guys are the fathers and mothers. We are the problem. We are not the solution. غیر مسلم ملکوں میں بغیر قرآن کے, بغیر نبی علیہ السلام کی سیرہ کے, سنہ کے, حدیث کے, یہ 2 چیزیں پرفیکٹلی ٹرین کرنے کی ماڈلنگ کی جا چکی ہوئی ہے, کی جا رہی ہے, کیونکہ فطرہ کی آوازیں ہیں دونوں. یہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں تھا کہ ہمت والا بچہ ہونا چاہیے, لڑکا بہادر ہونا چاہیے, لڑکی بہادر, با ہمت, شجاعت, اور کیپیسٹی بڑی ہونی چاہیے, آپ کے پاس ریسورسز ہونی چاہیے, مالی اور سیاسی قوت آپ کے پاس ہونی چاہیے, جسمانی قوت بھی, لاغر نہ پڑے ہوئے ہوں. قوی مومن, نبی اسلام نے شاہ فرمایا, ضعیف مومن سے بہتر ہے. کہ ایک بندہ فزیکل مائٹ میں نہیں ہے, ایکٹیو نہیں ہے, فزیکلی فٹ نہیں ہے, تو اس لاغر سے, بیمار سے بہتر ہے کہ آپ طاقت میں آئیں. اور جو دوسرا ایموشنل ڈرپوک بزدل مسلمان ہے, اس کے اوپر عمر الخطاب نے کہا کہ یا اللہ مجھے طاقتور کافر اور ڈرپوک مسلمان کے شر سے بچائیں. سوچیں ذرا کتنا بڑا کینسر بن چکے ہیں. سو یہ 2 کام چاہیے, بس یہ 2 کام کریں. اس کے لیے میں سائیکولوجیکل ماڈل آپ کو 2 منٹ میں سمجھاتا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے مسلم آئیڈینٹی کیا ہے, جس کے لیے ہم لٹرلی پوری دنیا کا ٹور کر رہے ہیں. 21 ممالک کی لسٹ ہے, پاکستان کے علاوہ ایون انڈیا بھی شامل ہو گیا اب تو, کہ ہر جگہ مسلمان کو بتانا ہے کہ مسلمان ماں اور مسلمان باپ سے مدد چاہیے, ہمیں مسلمان چاہیے, اصلی صحابہ چاہیے ہمیں, ورنہ وہی ہوگا جو پچھلے 70 سال سے پاکستان میں ہوتا ہے. وہی پارلیمنٹ ہاؤس میں داڑھی والے اور کلین شیون ایک جتنے 2 نمبر, ایک جیسی 2 نمبری کرتے رہیں گے, اور ہم بیٹھے ہوں گے, ہمارا کام نہیں ہے, کیونکہ ہمیں اپنے جنوں سے ڈر لگے گا کہ جو ہم نے جن بنائے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. That's a problem only you can solve. میں آپ کو ذرا سا ایگو ٹریگر کر دوں. ملتان میری لسٹ سے آؤٹ تھا, فیصل آباد, ملتان, سرگودا. یونیورسٹی کے ٹور کے بعد میری ٹیم نے سروے کیا ہوا تھا, ہم سروے کرتے ہیں, اور اس سروے میں رزلٹ آیا تھا کہ سر اس بیلٹ میں رسپانس ریٹ 0 ہے, کوئی بھی کام لیتے نہیں کرتے. اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ یوتھ کی. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا ہوم ورک دے کے جاتے ہیں, 0 رزلٹ. 3 دفعہ کر چکے, کئی دفعہ کہے تھے. یونیورسٹی کا ٹور اچھا تھا ہمارا. میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی نہیں آیا ہوں, مگر آئی ہیو بین ٹو ملتان فار یوتھ ریولیوشن, ینگ ریولیوشن. تو آج اللہ کی طرف سے میں کسی اور ایونٹ پہ آیا ہوا تھا, اینڈ
my gracious hosts have put me here. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی انڈین نان پاکستانی نان انڈین مسلمان اوورسیز سب کے سب کو میں پاکستان کی طرف رخ کروا رہا ہوں کہ پاکستان سے میں نے کام لینا ہے. مجھے آپ کے پیسے چاہیے, لٹرلی مجھے آپ کی سیاست چاہیے, مجھے آپ کا آئی کیو چاہیے, اور مجھے آپ کی مورل کیپیبلٹی چاہیے. 4 چیزیں مانگنے پہ میں پوری دنیا میں جا رہا ہوں. میرے تو اکاؤنٹس میں پیسے نہیں آنے, انہی کے اپنے بچوں کے اکاؤنٹس میں جانے ہیں. طاقت بناؤ, مگر کرنا پاکستان سے ہی ہے. ہر جگہ میں یہی بتا رہا ہوں, پاکستان سے. اور سب سے پہلا سوال ایک فلسطینی نے کیمبرا میں مجھے کیا, آسٹریلیا میں, کہ کیا پاکستان میں بھی ایسے چل رہا ہے جو آپ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ فلسطینی نے مجھ سے پوچھا, مسجد کے امام ہیں, مجھ سے پوچھا کہ تو میرے پاس اتنی دور آیا آسٹریلیا میں یہ بات کرنے کہ پاکستان سے موومنٹ کرنی ہے پوری دنیا کے لیے, طاقت پکڑنی ہے, ہم نے ٹیک اوور کرنا ہے پوری دنیا کو اپنے بچوں کے تھرو, اپنی بچوں کی کیپیبلٹی کے تھرو. کیا پاکستان خود بھی کر رہا ہے؟ اور میں نے اس کو آنکھیں چراتے ہوئے کہا جی جی کریں گے, انشاءاللہ کریں گے, کیونکہ ابھی تک ریزلٹس نہیں ہمارے پاس. See, we have nobody. And I need you to understand, میں حجت تمام کرنے والے بندوں میں سے نہیں ہوں کہ میرا کام ہو گیا, بات بتانی تھی بتا کے چلے گئے. میرا وہ فلسفہ ہی نہیں ہے, وہ سوچ میری نہیں. میں نے عمر الخطاب سے یہ نہیں سیکھا, ابو بکر صدیق سے یہ نہیں سیکھا, علی بن ابی طالب سے یہ نہیں سیکھا. میں نے ان سے کیا سیکھا؟ ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں لے کے جانا ہے مسلمانوں کو. خبریں سنا کے بھاگنا نہیں ہے, اس میں زیادہ ہمت چاہیے ہوتی. آپ بھی اپنے بڑوں سے کبھی بھی نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہاں نا ایک دفعہ بتا دیا بس میرا کام ہو گیا, آپ تو جنت میں جا دوزخ میں. گھر والوں نے ایک سیکنڈ محنت کی ہمارے اوپر, پٹائیاں ہوئی ہیں ہم سب کی, بچپن میں ناراضگیاں ہوئی ہیں, شرمندگیاں پشیمانیاں ہوئی ہیں ہمیں. خالی حجت تمام کر کے نہیں بھاگے تھے ہمارے محسن, بڑا کیا انہوں نے, ایک خون پسینہ بہایا. ہماری باری آئی تو ہم حجت تمام کر کے بھاگ جائیں. یہ ہے انسنسیئرٹی جو کہ مرد عورت دونوں میں یکمش یکساں یکجا ہو کے چل رہی ہے. سو آپ لوگوں سے کام ہے مجھے, میں لیکچر دینے نہیں آیا ہوں, میں ایکچولی کام لینے آیا ہوں آپ سے. مجھے آپ لوگ چاہیے, مجھے آپ لوگ ایک گروپ, ایک کلسٹر میں ایک مشن کے اوپر چاہیے. آپ کے بچے چاہیے, آپ کو بائی دا وے میرے بچے بھی چاہیے. Literally, you need my kids. You need kids of Islamabad. You need kids of Toronto, New York, London, Birmingham, Melbourne. آ رہے ہیں سارے, ایک ایک کر کے سب شیئر کنیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں گے آپ نمبرز انشاءاللہ. آسٹریلیا, انگلینڈ کنیکٹ کر دی ہم نے, اسلام آباد کے اچھے کلسٹر بن گئے ہیں. آل آف دیم کمنگ ٹوگیدر کہ یہ چاروں پلرز پورے کرنے ہیں ہم نے, چھوڑنا نہیں. مسئلہ یہ کہ سب سے کم, وہی میں نے آپ سے کہا تھا, ہم اتنا نیچے, آئی کیو ہمارے پاکستانی لڑکے لڑکی کا اتنا نیچے ہے, پولیٹیکل ایکیومن اتنا نیچے ہے, اس کو پتہ ہی نہیں, ورلڈ ویو کریٹ ہی نہیں ہوا اس کا کہ دنیا میں مسئلے کیا چل رہے ہیں کیا نہیں. وہ ابھی تک نواز شریف عمران خان سے باہر نہیں آ سک رہا, کیونکہ امی ابو ہر وقت جیو ٹی وی پہ بیٹھے تھے. میں فلسطین کی اپیل کے لیے انگلینڈ جا رہا تھا, تو انگلینڈ سے انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ہم پاکستان آ رہے تھے انگلینڈ کے مسلمان اپیل کرنے کے لیے, انگلینڈ کے, فلسطین کے نہیں. اور پاکستان میں فلسطین کا لفظ بین کیا ہے آپ لوگوں نے. سوچیں میرے پہ شرمندگی کے پہاڑ کیسے گزرے تھے کہ مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ پاکستانی فلسطین کا نام نہیں لے سکتے. ویسے عمران خان, نواز شریف کا نام, اتنا ہم نے اللہ کا نام لیا ہوتا ویسے ہی درجات بڑھ گئے ہوتے ہمارے, جس طریقے سے ہم نے عمران خان اور نواز شریف کا لیا. سو آور کڈز آر سفرنگ فرام اس. میں ہوں وہ بیماری جو اپنے بچوں کو لگ گئی. ٹی وی پہ ہر وقت یہ والا فضلہ ٹریش ہر وقت چل رہا ہوتا, اس کو ٹائم ہی نہیں دیتا سوچنے کا کہ کچھ اور بھی چیز ہے دنیا میں جو اصلی معاملات ہیں.
میں آپ کو بتا دوں غالب گمان یہی ہے کہ فرشتوں نے ہم سے پوچھ لینا ہے کہ آپ لوگوں کو نواز شریف کا پتہ ہی کیوں تھا؟ اس کو تو پتہ کرنا بھی گناہ تھا، تمہیں اور کوئی کام نہیں تھے؟ یو ہیڈ پلیڈ عمران خان نواز شریف آل یور لائف، تمہیں اصلی کام سمجھ نہیں آئے؟ سوچے کہ کیا انہوں نے ہمیں ٹیکنیک سکھائی تھی کہ اصلی کام کیسے کرنے ہیں، تاکہ ہم سب کو پتہ ہے نا، میں تو اسلام آباد پنڈی سے آیا نا، تو ہمارے سامنے تو وہ شیخ رشید کا چہرہ رہتا سامنے، وہ تو اللہ کی طرف سے احسان ہے نا، اتنا آبویس ایول ہو تو بندہ کہتا ہے ہاں چلو عبرت کے لیے۔ ٹائم 90% آف دا کنٹری از ویسٹنگ ٹائم، 90% آف آور یوتھ، بچے چھوٹے سے بچے پل رہے ہیں ان لوگوں کی لڑائیاں دیکھ دیکھ کے، اور جب ان کو دین کی بات بتاؤ بھائی اصلی والا دین پاور دیتا ہے تجھے، اور وہ کہتے ہیں نہیں پاور تو پارلیمنٹ ہاؤس دیتا ہے، یا آرمی دیتی ہے، یا سول دیتی ہے، بیوروکریسی CSS دیتی ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ تو دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے وہ پاکستان کے پہلے CSS کر کے گئے تھے، اس کے بعد وہ انقلاب لکھے۔ ہم نے بچوں کو یہ سکھایا ہوا۔ اوباما بھی پاکستان سے CSS کر کے گیا تھا، صلاح الدین ایوبی پہلے میاں والی آیا تھا، CSS کے ایگزام میں بیٹھا تھا۔ So you and I are doing this. We are permanently responsible for the biggest problem. Permanently کیوں؟ ہماری عمر میں ہی ہمارے بچوں نے بڑا ہونا ہے، ہم نے اپنے پوتوں کی جوانیاں نہیں دیکھنی۔ پرماننٹ ڈیمیج ہم نے خود کیا ہوا۔ سو آپ لوگوں کو بس بیسک نفسیات بتا دوں، ایک بچے کو تیسرے چوتھے پانچویں سال کے اندر ایک ویلیو چین کریٹ کرنی ضروری ہوتی ہے۔ ویلیو چین کیا ہوتا ہے؟ پوری لڑی ہوتی ہے، چین لڑی کو کہتے ہیں، کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اونلی 3 اسٹیپ پروسیس ہے، کریج، شجاعت کی ٹریننگ دینا، ٹھیک ہے؟ بچے نے کیا لڑائیاں کرنی ہیں؟ اس نے جھگڑے تو نہیں کرنے، اس نے جم تو نہیں جانا نا۔ اس 4 سال کے بچے کو فزیکل اسٹرینتھ نہیں دینی ہوتی، اس 4 5 6 سال تک کے بچے کو ایموشنل ایکسپوجر دینا ہوتا ہے، شروع کرنا ہوتا ہے۔ 8ویں 9ویں سال تک اگر نہ دیا، دیر ہو گیا، وہ بزدل ہی رہے گا، ہر ایک سے ڈرا کرے گا، جب کوئی معاملہ ہوگا سرک جایا کرے گا، اسٹریٹ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہی نہیں کر سکے گا کسی سے۔ جب آپ کہیں گے نا کہ یار اس نے تیرے ساتھ دھوکہ کر دیا، اسے جا کے پوچھ، وہ کہے گا خیر خیر چھوڑ دو، اور کیا بہانے کرے گا؟ معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ حالانکہ اندر ڈر ہوگا کہ میں سیدھی بات، یہ میرے پہ ظلم کیوں کیا، یہ والا جملہ بھی نہیں بول سکتا میں کسی سے۔ معاف کرنے والے کو اللہ تب پسند کرتا ہے جب آپ معاف کرنے کی پوزیشن کے لائق ہوں۔ میں زرداری نواز شریف کو معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہتا یا اللہ میں نے ان دونوں کو معاف کیا، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ معافی، اس کی بھی قابلیت ہوتی ہے معاف کرنے کی بھی۔ ہم اپنی بزدلی کو قرآن کی آیتوں سے بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان سے سب سے زیادہ ڈر کس کو لگنا چاہیے تھا؟ شر کو، کہ میری پریزنس میں شر ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سب سے پہلے شجاعت کھینچ لیتے کہ شجاعت نہ ہو، اس کے اندر ہمت، کریج نہ آ جائے اس کے اندر۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ صحیح اور غلط کی تمیز تو ظاہر ہم نے دینی ہوتی ہے، بیسکس تو پتہ ہے ہماری۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پہ سچ کی تعلیم نہ ہو، جہاں پہ راست بازی کی تعلیم نہ ہو۔ آپ مائیں، ہم باپ صحیح اور غلط کی تمیز تو دے رہے ہوتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹوکتے ہیں، نوک پلک سنوارتے ہیں، صحیح غلط کا اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور انرجی سیکٹر کریج کا زیرو ہوتا ہے۔ سوچے ذرا کہ کیا بننے لگا ابھی۔ ایک بندے کو کچھ کرنے کی طاقت چھین لی گئی ہے اور صحیح اور غلط کی تمیز دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد کمبینیشن کیا بنتا ہے کہ میں جہاں جہاں برائی دیکھوں گا ڈپریشن میں جاؤں گا اور کچھ نہ کر سکوں گا، اس کے بعد اپنے انفیریورٹی کمپلیکس میں بھی چلا جاؤں گا، اور پھر کیا کروں گا؟ اس کی ریورس اسپن کروں گا نا۔ ریورس اسپن ہوتی ہے، انسان نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ تو
نیچے اپنے بیٹوں کو, ہمارے بچوں کی بات ہو رہی ہے, وہ بڑے ہو کے اپنے بیٹوں کو پھر ایسے ہیرو کریٹ کر کے دیں گے اپنے اعمال میں کہ جس میں برائی روکنی ہی نہیں ہے, بیکاز کیونکہ میں تو روک نہیں سکتا, میری ماں نے مجھے مستقل کر دیا تھا. اب اپنے بیٹے کے سامنے میں ایسا ہیرو کریٹ کروں گا جو برائیاں نہیں روکتا, ورنہ میں زیرو ہو جاؤں گا اور چین کنٹینیو ہو جائے گا. اس لیے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے زیادہ تر ہیروز ایسے ایٹریبیوٹ رکھتے ہیں جس میں سب کچھ شامل ہے, برائی کو ہاتھ سے روکنا شامل نہیں. ایکچولی یہ جملہ اب معیوب لگنا شروع ہو گیا ہے, ہلکا ہلکا سا ان نیچرل سا, کہ برائی ہاتھ سے کیوں روکے, دل میں برا جانو نا پہلے. جب دل میں بھی نہیں برا جان رہے ہو تو پھر اس کے بارے میں آواز اٹھاؤ, اور اگر وہ بھی نہیں کچھ ہو رہا تو پھر ہاتھ سے روکو نا. ہمیں سائیکل الٹی لگنا شروع ہو گئی. آپ کے دماغوں میں بھی یہی والی سائیکل زیادہ سینس بنا رہی ہے نا, کہ سر پہلے میں برائی کو برا تو مانوں, اس کے بعد میں کچھ اس کے بارے میں آواز تو اٹھاؤں, اور اگر یہ بھی نہیں ہو رہا تو پھر ہاتھ تو اٹھاؤں, ہے نا. لگتا ہے تو ایسے ہی نا فطری سائیکل. یہ اتنی توازو میرے لیے, آپ سوچ سکتے ہیں میں اس حالت میں کھا سکتا ہوں. یہ کوئی جشن کا موقع ہے. ٹاپک سنیں ذرا, فلیور میں کیا بات کروں. نیچرل سائیکل کیا ہے کہ پہلے برائی کو برائی مانیں, اس کے بعد اس کے بارے میں آواز اٹھائیں, اور اگر نہیں ہو سکتے تو ہاتھ سے روکیں. کامن سینس کے خلاف بات ہے کہ تجھ سے آواز تو اٹھائی نہیں جا رہی, دل میں تو برا جان نہیں سک رہا, تو آواز اٹھائے گا. کس چیز کی آواز اٹھائے گا؟ تجھے تو دل میں نہیں برا جانتا, اور اگر تو آواز بھی نہیں اٹھا سکتا, اتنی تیرے کمزور ہے, اور تو ہاتھ اٹھائے گا آگے جا کے. یہ کسی نے 2 نمبر پٹی پڑھائی ہے کہ تیری زبان کی ہمت تو ہے نہیں, منہ کھولے گا تو مارا جائے گا, مگر ٹارزن بننے کی تیرے اندر ہمت ہے. یہ الٹی کتابیں ہمیں پڑھائی جاتی ہیں. جس کو کوئی بچہ بھی کہہ دے گا کہ امی یہ کہ الٹی بات کیوں کر رہی ہے, ایک چیز کو میں برا ہی نہیں مانتا, اس کے خلاف بات کیوں کروں, اور سمجھ لیں میں بات نہیں کر سکتا, برا تو مانتا ہوں مگر ہمت نہیں, تو میں وہ والی ہمت کہاں سے لاؤں. اچانک ہی وہ والی ہمت آ جائے گی. ایک کمزور بندے کو اچانک ہمت آ رہتی ہے کہ ہاں بات نہیں کرنی, بس جا کے گلا دبا دینا ہے شیطان کا. ایسے نہیں ہوتا. نبی اسلام نے اسی لیے سائیکل سیدھی کر کے دی کہ ہر مسلمان, جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا تم بہترین امت اس لیے ہو کیونکہ نصارہ کیا کرتے ہیں, کرسچنز, وہ امر بالمعروف کرتے ہیں, اچھائی کی بھلائی کی تلقین کرتے ہیں. That is what the Christians are doing. But تم خیر الامہ ہو, you are superseding everybody, because تم صرف اچھائی کی تلقین نہیں کرتے, تم جا کے برائی کو روک لیتے. برائی کو ہاتھ سے روکنے کی کیپیبلٹی آپ کو بتا رہا ہوں. چونچ بڑی کریں اور ہمت ٹرانسفر کریں. نبی اسلام نے اس آیت کے اوپر ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان برائی دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے, ایک دم ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے اس کو. سب سے پہلے ہاتھ سے روک. گورے اپنی تمام تر فلاسفی کے بعد لاچار ہیں کہ تمہارے نبی نے یہ چکا الٹا کیسے کر دیا. پہلے دل میں برا جانتے ہیں, بعد میں کچھ نیکسٹ اسٹیپ 2 پہ آتا ہے. تھرڈ اسٹیپ ہے ڈھیٹ کو سزا دینا. آپ کے بھی ذہن میں گوروں والا چکا نارمل لگ رہا ہے ابھی. ہمیں اسلام میں یہ چکا اکارڈنگ ٹو دا ویسٹرن فلاسفی تو ہمارا سائیکل الٹی ہے کہ پہلے برائی دیکھو, پہلے ہاتھ سے پکڑو. بگ پرابلم. یہ پرابلم از سالو جب آپ کی بچی کو کوئی پکڑ لے گا تو اس وقت آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکل چاہیے ہوگی, یہاں پہ محمدی سائیکل, کہ دل میں برا جاننے والے ملتانی نہیں چاہیے, ہاتھ سے پکڑنے والے چاہیے تھے جب میری کوئی بچی پکڑ رہا تھا. کامن سینس یہ اگر ہاتھ سے پکڑنے والا ہے تو وہ پہلے 2 سٹیجز نارملی نیچرلی کور کر چکا ہوا ہے. وہ اگر دل میں نہ برا جانتا تو ہاتھ سے پکڑتا جا کے. اگر اس کے اندر بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تو ہاتھ والی ہمت کہاں سے لائی تھی. That's the power of Islam. That's the psychology of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہمیں Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسفر کری جا رہی ہے. اس لیے صحابہ سے شیطان ڈر کے بھاگتا تھا. ٹیرر میں تھا پورا کا پورا جاہلیہ کا مکہ کہ یہ تو والنٹیرلی گڈ ہیں,
انیشیٹو لے کے والنٹیئر کر کے برائیاں پکڑیں جا کے. ان میں سے ہر کوئی پولیس والا, ہر کوئی آرمی والا, ہر کوئی پولیٹیشین ہے, ہر کوئی مولوی ہے. یہ چاروں کا کامبو کیسے لگ گیا؟ دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ چار کا کامبو مجھے آپ کے بچوں میں چاہیے, اور اس کے لیے مائیں چاہیے ہوتی, بہادر مائیں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے کیا قربانی, نہ خون نکل نہ پسینہ, ایموشنل کریج ڈالنی ہے بس. نہ بڑے ہو کے نہ وہ آپ کا خون نکلنے دے گا نہ پسینہ. اتنا جریب بچہ ہمارا بڑا ہوگا, پروٹیکٹر ہوگا اپنی ماؤں بہنوں کا. ابھی وہی بچے جن کے نخرے پال رہے ہیں نا, وہی بڑے ہو کے, پچھلی نسل نے ثبوت دے دیا ہے, ماؤں کو ہی رلا رہے ہیں بیٹھ کے, باپوں کو ہی رلا رہے ہیں, کیونکہ زور ہی ان پہ چلتا ہے. بس بزدل کا تو زور چلتا ہی اپنے لاچاروں کے اوپر ہے. کس کا شکار کر رہا ہے؟ اپنی ماؤں بہنوں کا شکار کرتا ہے, باپوں کا پراپرٹی کے پیچھے, جائیدادوں اور بیویوں کے پیچھے. بڑے بڑے ریچ, باقی کے سارا بھی چڑیا گھر بھر دیا ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس سے, ان کو نہیں کوئی کچھ کہتا. ماؤں کو پکڑ لیتے, باپوں کو پکڑ لیتے ہیں. جہاں جہاں بزرگ دیکھا پکڑ لیا, بچہ دیکھا پکڑ لیا. یہ ہے ہمارا اس وقت پاکستانی مسلمان. یہ تو لڑکا ہے, اور لڑکی اگر یہ وہی بڑی ہو کے وہ چالیں چلتی ہے. ڈومیسٹک سیاست, شاطر پن. بزدل تو چھپ کے وار کرے گا ہی کرے گا, بہادر ہوتا سامنے آ کے وار کرتی. اس لیے آپ سب کو پتہ ہے اپنی اپنی نندوں کی اور ساسوں کی چالوں کا. سامنے ایک دوسرے سے پیار. ہم سب کو پتہ ہے اپنے اپنے باسز کے سامنے ہماری مسکراہٹیں, اپنے اپنے افسران کے سامنے جیو. ہم پتہ ہے, کوئی کہہ ہی نہیں سکتا یار تجھے تو پتہ ہے تیرا باس 2 نمبر. کیسے کہوں؟ وہ بچپن میں ماں نے ایموشنل کری نہیں ڈالی. ایک باپ یا ایک باس ہم سے فتح نہیں ہو رہا, ہم نے اسلام کے نام پہ دنیا فتح کرنی ہے, اور ایک ہی فتح کرنا ہوتا ہے, یاد رکھیے گا. اور وہ کون ہوتا ہے؟ اپنا باپ. کہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے, یہ واحد نسل ہے ہماری, یاد رکھیے گا. ہسٹری آدم اسلام کی ہسٹری میں, بنی آدم کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس نسل کو یہ لیکچر دینے پڑے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی تربیت بھی کرنی ہے تمہیں, ڈبل, اوپر بھی نیچے بھی, دونوں طرف سے اسلام دینا ہے. This is the first time Muslim clerics have come to task کہ they missed out, کی انگریڈینٹس مس ہو گئے ہیں. ادھر بھی ان کو بھی تو بچانا ہے. ماں سے بڑا کس کا حق ہے؟ ان کو چھوڑ دیں گے اور دنیا میں تبلیغ کرنے چلے جائیں. باپوں کو چھوڑ دیں جو پتھر اینٹیں توڑ توڑ کے ہمیں پالتا رہا, اس کو چھوڑ دیں. نہیں میں وہ بڑا اسپیکر بنوں گا بڑے ہو کے, اس بیچارے کو چھوڑ دیا. دونوں کو بچائیں گے, ماں باپ کو اور بچوں کو. یہ واحد آپ کی نسل ہے جس کو یہ شعور ہے. کیوں؟ انٹرنیٹ کھل گیا, یوٹیوب کھل گئی. ڈاکٹر اسرار کا آپ کو پتہ چل گیا, طارق جمیل ہر عورت نے سن لیا, ہر آدمی نے سن لیا. ڈاکٹر اسرار ہر لڑکے نے سن لیا, لڑکی نے سن لیا. کبھی بھی نہیں ایسے ہوا تھا پاکستان میں. پاکستان میں, دنیا اسلام میں کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ ایک طرف فلمیں شاہ رخ خان, سلمان خان چل رہے ہوں گے, صبح اٹھ کے ڈاکٹر اسرار اور غامدی صاحب چل رہے ہوں گے. کبھی بھی نہیں ایسے ہوا تھا. محمد علی مرزا سیلیبریٹی آپ کے. یہ میجر اچیومنٹ ہے آپ لوگوں کی, یاد رکھیے گا. اسلام داخل کر دیا آپ نے, کبھی بھی نہیں پچھلی نسلوں نے اسلام داخل کیا. فرمان الہی دیکھ کے رات کو اپنے آپ کو ابو بکر سمجھ کے سو جاتے تھے. ٹکے کا علم نہیں تھا پچھلی 2 نسلوں کو کہ اسلام میں کوشچن آ جائے, جا کے مسجد جا کے مفتی صاحب سے پوچھ. آج کا لڑکا فر حدیثیں آیتیں سنا رہا ہے. بریلوی کیوں غلط ہیں, دیوبندی کیوں غلط ہے, اہل حدیث کیوں غلط ہے. جہاں سے بھی سیکھ رہا ہے, جیسے بھی سیکھ رہا ہے, اس نے فیسٹیوٹی آف اسلام اندر لے آیا ہے. سو امید آ گئی, ہاں امید آ گئی ہے. اللہ جزائے خیر دے, عمر دراز کریں ناموں کی جو میں لے رہا ہوں. طارق جمیل صاحب, غامدی صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب, محمد علی مرزا صاحب, طارق مسعود. They did it. They opened the horizon for our kids. ایسے لیول کے اوپر آئی کیو بننا شروع ہو گیا بچے کا, جس سے پہلی کرن نظر آئی ہے. ایک چڑیا اڑی ہے, ایک چڑیا کو دیکھ کے اور بھی چڑیا اڑیں گی.
مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی اور چیز سے مکس نہیں کرنا. آپ بس غور سمجھیں, انہوں نے شروع کیا ہے, اس یوتھ نے شروع کیا ہے ان لوگوں کو پکڑنا. ان کا ہاتھ نہ روک دینا, کیونکہ ایک ایسی سائیکالوجی ہے جو ہم بزرگوں پہ آئے گی کہ جب بچہ ان اسکالر کی طرف جائے گا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں غلط ثابت کر دے گا. یاد رکھیے گا, ایگو ٹریگر ہوگا, ڈیفenس میکینزم ہے ہمارا. ادھر اپنے آپ کا بت توڑوا دینا اپنے بچوں کے سامنے کہ ہاں یار غلط تھی, ٹھیک ہے تو صحیح کر رہا ہے. ہم نے فلم سٹار, کرکٹر, ڈانسر, ایکٹر مشہور کیے تھے, ان کے 4-4, 6-6, 10-10 گھنٹے دن کے ہم نے دیکھے تھے. وہ پولیٹیشین جیسے مخلوق مشہور کی تھی. تو اسکالرشپ مشہور کر رہا ہے اس وقت. تو لٹرلی اصلی میں قرآن سنتا ہے لوگوں سے اور حدیث سن رہا ہے. تو واقعی میں 4-5 گھنٹے اصل میں بھی سن رہا ہے, ہمیں نہیں دکھا رہا. چھپ کے اللہ کی قسم محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے گھروں کے اندر, کہ وہ اپنے شوق میں کہ بریلوی گھر میں ہے تو وہاں پہ ہو جائے گا. ڈاکٹر اسرار کی ویڈیوز کے لیکچر لڑکے ریکارڈ کر کے آگے کر رہے ہیں. یہ احسان ان لوگوں نے, اللہ نے ان کے تھرو ہمارے اوپر کر دیا ہوا ہے کہ طارق مسعود کراچی میں, تو نارتھ میں مرزا صاحب. کین یو بلیو اس ایج کے لوگ کبھی سیلیبریٹی ہو ہی نہیں سکتے تھے مسلمانوں کے. اس ایج کے جو مسعود صاحب ہیں اور مرزا صاحب ہیں, اور بھی ہیں, میں یہ 2 نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ سب کو پتہ ہوں, ورنہ 50-60 مجھے پتہ. اس ایج کا مسلمان اسپیکر کبھی سیلیبریٹی ہو ہی نہیں سکتا تھا پاکستان میں. Your boys and your girls have done that. All credit to you as mothers and fathers. کچھ تو کیا تھا نا آپ نے, جو پھل آیا اس کا انشاءاللہ. بٹ بات وہی ہے, میں پھر بتا دوں, یہ مسلم آئیڈینٹی آدھا کام ہے, آدھا کام کر لیا انہوں نے الحمدللہ. چونچ بنا دیے, بننا شروع ہو گئی. پر پھر بھی ماں باپ انہیں لگانے ہیں, وہ کسی ویڈیو کے, یوٹیوب کی ویڈیو سے ہمت کے پر نہیں لگنے ان کو. یہ پھر میں گارنٹی دے رہا ہوں, نفسیاتی مریض بن جائے گا وہ. نفسیاتی مریض, سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, ڈپریشن کی گولیاں لے گا اگر ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا رہا اور ہماری پچھلی نسلوں والے کردار پریکٹس کرتا رہا کمزوری کے. پچھلی نسلیں اس لیے بچ جائیں گی, ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. آپ کے اور میرے بچوں کو پتہ چل گیا ہے, اور انہوں نے کہنا ہے کہ سر سب کالا سیاہ سب سفید نظر آتا ہے اور میں کچھ کر نہیں سکتا, تو میں تو زیرو ہوں, زیرو. اپنے آپ کو زیرو فیل کرنے کی فیلنگ اچھی نہیں ہوتی, بڑی شدت کی تکلیف ہے, بڑا داغ پڑتا ہے روح پہ جا کے اس کا. مردوں کو اسپیشلی ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ ہمارے سامنے کوئی برائی ہو جائے اور ہمیں مجبوراً آنکھ بچانی پڑے. نیچرل غیرت کے خلاف ہے جس پہ اللہ نے مرد کو پیدا کیا. ہمارے اندر طوفان آ رہتا ہے ایک, اور اکیلے میں جا کے چیخیں مار کے روتے ہیں ہم کہ میرے سامنے گلی میں 2 نمبری ہو رہی تھی اور میں اپنی جان بچا کے بھاگ آیا. یہ ہے وہ کمپلیکس جس سے میں آپ کے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور آپ کے اپنے بچوں نے, ہمارے بچوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تو ایک فائدہ نہیں ہے, باقی کے بچوں کو بچانے کے قابل ہو جائیں گے اور کام شروع. اسی کہتے ہیں اصل میں انقلاب. That's how every revolution starts. مجھے صرف 15 سال کے اندر کا ٹوٹکا بتا رہا ہوں, انقلاب شروع ہو سکتا ہے. ابھی تو نون مجرم ہماری گلیوں میں ملتان کی آ کے, نون مجرم جو کہ اصل میں جیلوں میں ہونے چاہیے, آپ کے سامنے زبردستی آپ سے ووٹ لے جاتے. اچھی بات ہے, کیس میں ریپرزینٹ ہو گئے. تو مائکرو فون تو نہیں ہے نا ہمارے پاس, اور ہے؟ نہیں پوچھ رہا ہوں, زبردستی نہیں ہے. نہیں میں ان کے لوگوں کے لیے پوچھ رہا ہوں. آپ میں سے کسی سے کوئی
ذہن میں کوئی اور بات ہے کسی کے کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے، نہیں تو برتنوں کی آواز میں پیٹ جلدی اور دماغ سلو ہو جاتا ہے، تو یہ بڑا ظلم ہے کہ برتنوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں ہال میں، وہ بھی اس طرح کی سیٹنگ میں۔ پتر